أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آئی ہوپ آپ سب ریویژن بھی کر رہی ہیں، بیکاز تجوید کی جو بھی لیسنز ہیں اگر آپ نے اس کو بار بار ریوائز کیا تو اٹ ول بی ویری ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دی نیکسٹ ٹاپک، کیونکہ ایک ٹاپک اور ایک ٹاپک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اینڈ جیسے کہ آپ جانتی ہوں گی کہ جو بھی ہم تجوید کی رولنگ سیکھ رہے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مخارج الحروف ہے، اوکے؟ کیونکہ جو بھی لیٹرز عربک کے ہیں ان کو وہیں سے نکال کر پڑھا جائے گا جہاں سے ان کو نکالنا ہوتا ہے۔ ہم لیٹر ضاد کو لیٹر قاف کی طرح، یا ہم لیٹر ضاد کو لیٹر زا کی طرح، قاف کو کیف کی طرح ہم کہیں سے بھی نکال کر نہیں پڑھ سکتے۔ ضاد کو سائڈ آف دا ٹنگ سے چھوڑ کر ہم زبان کی جو ہماری نوک ہے ٹپ آف دا ٹنگ سے اگر ہم نے پڑھا تو اس کی جو مخرج ہے وہ چینج ہو جائے گا، لیٹر بدل جائے گی اور لہنیں جلی ہو جائے گی۔ تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دی عربک از دی مخارج، اوکے؟ تو مخرج پہ ضرور فوکس کریں، ڈیلی اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اس لیے میں نے اس بار کے جو ویڈیوز ہیں، پچھلے جو بھی کورسز چلے ہیں اس کے اندر ایک ویڈیو 40 to 45 منٹس کا ہوتا تھا جس کے اندر ساری جو حروف ہیں ان کو سیکھنا ہوتا تھا، لیکن اس بار میں نے ایوری کیٹیگری کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ الشفتان کی الگ کیٹیگری ہے، ویڈیو میں ہی شارٹ ویڈیو اس کا ہے، ہر ایک کے شارٹ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں۔ اقصى اللسان کی الگ، وسط اللسان کی الگ، اور حافۃ اللسان کی الگ، طرف اللسان کی الگ، اس طرح میں نے الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہیں۔ تو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ کہ جو مخرج میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی، if you think you're not pronouncing the letter قاف very well، تو آپ اسی ویڈیو کو جا کر دیکھیں جہاں پر قاف اور کیف کا جو ہے ڈیفرنس بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم قاف کو کیف میں نہیں بدلتے اور کیف کو قاف میں نہیں، اس طرح کی انشاءاللہ ضرور پریکٹس کریں۔ اگر آپ نے اب پریکٹس کر لیا تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا، بیکاز قرآن is a word of Allah subhanahu wa ta'ala، it is a book of Allah subhanahu wa ta'ala and we just cannot change anything from it انشاءاللہ، اوکے؟ تو آج انشاءاللہ ایک اور نیو ٹاپک دیکھتے ہیں، وہ ہے تنوین، اوکے؟ تنوین کی ٹاپک آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے، اوکے؟ واٹ از تنوین؟ تنوین یعنی نون ساکن کو لگانا، نون ساکن کو لگانے کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین جو ہے ایڈنگ نون ساکنہ، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں ننیشن، یعنی ایڈنگ نون انٹو اٹ، ایڈنگ نون انٹو اے لیٹر which has an حرکہ، ایک حرکہ ہے، ایک متحرک لیٹر ہے، اس کو ہم نے نون ساکن لگا دیا، لیکن وہ نون ساکن دکھتا نہیں، چھپا ہوا ہے ایک اور حرکہ میں۔ اس وجہ سے تنوین ڈبل حرکہ کی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہمیشہ ڈبل حرکہ کی ہوتی ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا شارٹ ووولز کو، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اوکے؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ حرکات ہوتے ہیں، اور جن بھی لیٹرز پہ یہ حرکہ ہیں ان ہم لیٹرز کو متحرک حروف کہتے ہیں، رائٹ؟ وہ متحرک حروف کو اگر ہم نے نون ساکن تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے پچھلے کلاسز میں دیکھا تھا کہ ساکن کیا ہوتا ہے؟ لیٹرز اپنے مخرج میں ریسٹ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، ریسٹ کرتے ہوئے، وہ حرکت کرتے ہوئے اپنے مخرجوں سے نہیں نکلتے بلکہ اپنی صفاتوں کے ساتھ، اپنی آوازوں کے ساتھ ریسٹ کرتے ہوئے ان کی کوالٹیز وہی قائم رہتی ہے۔ صفات لازمہ جو ہے، لازم کوالٹیز جو ہر حال میں رہتی ہیں، ہیوینس ہو، ہمس ہو، جو بھی ہو ان کی اسپیشلٹیز کوالٹیز، ان کے ساتھ جو ہے وہ حرکات میں حرکت کر کے نکلتے ہیں اور ساکن میں سکون سے ریسٹ کر کے نکلتے ہیں۔ تو نون ساکن کو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم اس سے پہلے نون ساکن سے پہلے ایک متحرک لیٹر کا ہونا ضروری ہے، تو ہم نے اس کو دیکھا تھا ان، بن، تن، رائٹ؟ نون کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کی آتی ہے، رائٹ؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے اور ناک سے آواز الخیشوم کے ذریعے تھوڑی سی باہر نکلتی ہے، لیکن جب وہ غنہ ہو تو تھوڑا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن یہ متحرک لیٹرز میں لگا دیا گیا ہے، لیکن نون ساکن کو دکھایا نہیں گیا، چھپا کر اس کو ایک حرکہ میں رکھ دیا گیا ہے، اوکے؟ اس وجہ سے تنوین ہمیشہ ڈبل حرکہ کو کہتے ہیں، 2 فتحہ، 2 کسرہ، 2 ضمہ، اوکے؟ 2 فتحہ،
to kasra to dhamma is nothing but tanween. اس کی جو سائن ہے وہ ایسی ہی ہے جو یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، جسے عربک میں فتحتان، ضمتان، کسرتان کہتے ہیں. سیم ایک کسرہ جو لیٹرز کے نیچے ہوتی ہے وہاں 2 ہوتی ہیں، سیم ضمہ جو لیٹر کے اوپر ہوتا ہے وہ 2 ہوں گے، سیم فتحہ جو لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی 2 ہوں گے، جسے اب ہم فتحتان، ضمتان، کسرتان کہیں گے. اوکے، اگر آپ کوئی اور دیکھیں گے اس میں فتحتین، ضمتین، کسرتین بھی کہتے ہیں. یو کین پروناؤنس اٹ ایز یو لائک. انشاءاللہ 2 کو اس طرح ہم عربک میں پروناؤنس کر سکتے ہیں. اوکے، فتحتان، ضمتان، کسرتان، یہ یاد رکھ لیں. حرکاز ڈبل ہوتے ہیں تنوین میں. ڈبل کیوں؟ جیسے کہ میں نے بتایا تنوین کا مطلب ہی یہ ہے کہ نون ساکن کو لگانا. نون ساکن کو کس طرح لگایا جائے؟ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل لیا ہے، آپ کو نیچے دکھ رہے ہوں گے. جو حمزہ ہے اس کو اور با کو ہم نے لیا ہے. اوکے، یہاں پر دیکھیں فرسٹ ہم نے ایک حمزہ لیا جس پہ فتحہ ہے، اونلی فتحہ. آپ سمجھیں، یہاں پہ دیکھیں نیچے ایگزامپل جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، فتحہ کے ساتھ ایک حمزہ ہے. اس کے بعد ہم نے نون ساکن کو ایڈ کیا. کس طرح پڑھ رہے ہیں ہم اس کو؟ ان رائٹ، دیر از نو ڈفرنس. ہم اس کو ان پڑھ رہے ہیں کیونکہ نون ساکن آیا ہے، ان پڑھیں گے. اس الف کو ہم، اس حمزہ کو ہم سٹریچ بھی نہیں کریں گے کیونکہ فتحہ ہی ہے، صرف اس پہ کھڑی فتحہ یا الف صغیرہ نہیں ہے. ہم اس کو آن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ان پڑھ رہے ہیں فی الحال. ان رائٹ. تو ہم اس ان کے جو نون ساکن ہے اس کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور یہی نون ساکن کو ایک اور فتحہ کے اندر، ایک اور فتحہ میں لگا دیا جائے گا. تو یہ جو دوسرا فتحہ ہے وہ ایکچول میں فتحہ نہیں ہے، وہ نون ساکن ہے. واٹ از دیٹ؟ اٹ از نون ساکن. ویری سمپل رائٹ. بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھا رہی ہوں. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہی نون ساکن جو ہے چھپا کر اس فتحہ میں لگا دیا گیا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے ان. اوکے، ان اسی طرح پڑھیں گے، بس اس طرح ہے. تو یہ جو فتحہ ہے اوپر کی وہ نون ساکن ہے. تو پہلے ہم اس متحرک حمزہ کو پڑھیں گے اس کے بعد نون ساکن کو ان. سیم تھنگ اگر کسرہ لگا دیں، ایک متحرک کو پڑھیں گے پہلے ہم اس کے بعد ان. سیم تھنگ ان. اوکے، فتحتان، ضمتان، کسرتان، یہ 3 ہی ہوتے ہیں جس کو ہم ان پڑھتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر نون ساکن ہے، تو جیسے کہ ہم نے کیا دیکھا، نون ساکن از الخیشوم لیٹر، جہاں پر مخرج المقدر بھی اس کا ایک مخرج ہے. تو یہاں پر بھی نون ساکن کی طرح تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس پر بھی کبھی کبھی غنہ ہوگا، کبھی کبھی غنہ نہیں ہوگا. کبھی وہ صرف ظاہر کر کے ان پڑھا جائے گا، کبھی اس کو چھپا کے پڑھا جائے گا، کبھی اس کو ملا کر مرج کر کے آئیں اس طرح کی آواز بھی آئے گی. یعنی غنہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں. اس لیے اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے جو بہت ہی تجوید میں تو یہ فیمس کیٹیگری ہے، بیکاز every page of Quran has this rule called نون ساکن and تنوین rule. every page of قرآن کے اندر نون ساکن اور تنوین کی رول ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین آئے یا میم ساکن آئے ہم غنہ کرتے ہیں. اوکے، غنہ کر کے اپنی قرات کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، یا تو ہم اس کو اگنور کر کے صرف ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. لیکن ان کی الگ رولنگ ہے جہاں پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نون ساکن اور تنوین کو کب غنہ کریں گے کب نہیں کریں گے. فائن، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں دیکھیں گے. آج کے لیے صرف تنوین کافی ہے. تو میں ان سارے لیٹرز کو جو بھی عربک کے ہیں پڑھ کر دکھاؤں گی. تنوین with فتحتان، ضمتان، کسرتان. اوکے، تنوین کی، فتحہ کی تنوین، کسرہ کی تنوین اور ضمہ کی تنوین میں پڑھ کر دکھاؤں گی. انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے جو بھی لیٹرز آئے ہیں فتحتان میں، اسپیشلی فتحتان جب بھی آتا ہے اس لیٹر پہ اس طرح کا ایک الف لگا ہوا ملتا ہے، لیکن ہم اس الف کو پڑھیں گے نہیں. اوکے، ہم اس کو صرف ان بن تن ہی پڑھیں گے. ہم اس کو ان اور یہ الف کی وجہ سے بان نہیں پڑھیں گے. اوکے، انشاءاللہ. یہ کیوں آتا ہے، ہم مد عوض کی رولنگ جب سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ سے یہاں پر لگایا گیا ہے. تو انشاءاللہ آج بس اتنا جان لیں کہ ایک ہی حرکہ لمبا کیا جائے گا. کیونکہ یہ ایک متحرک لیٹر پہ
صرف نون ساکن لگانے جیسا ہے، جیسے کہ ہم الف حمزہ ود فتحہ کو صرف آ پڑھتے ہیں، با ود فتحہ کو با پڑھتے ہیں، ہم با نہیں پڑھتے، اسی طرح ہم آ با تا پڑھیں گے، بلکہ صرف اس میں نون ساکن لگا کر ان بن تن پڑھیں گے۔ غنہ بھی یہاں نہیں کریں گے، there is no غنہ anywhere over here because غنہ جہاں ہوگا وہ نون ساکن اور تنوین کی ایک رولنگ ہے، جس کو ہم انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نون ساکن اور تنوین کی رولنگ میں ہم کب غنہ کرتے ہیں اور کب نہیں۔ میں اس کو پڑھوں گی، ایک ہی حرکہ لمبا کیا جائے گا، نون پہ غنہ نہ کریں، غنہ یعنی ان، اس طرح زیادہ اسٹریچنگ جو ہوتی ہے نا غنہ کی وہ نہ کریں، جس طرح اس کا مخرج ہے ان بن تن بس اسی طرح پڑھیں، اور ہیوی لیٹرز ہیوی ہوں گے، لائٹ لیٹرز لائٹ ہوں گے، اور را ایک مشترک لیٹر ہے جس کی وجہ سے فتحتان جب آتا ہے تو وہ ہیوی پڑھا جائے گا۔ اٹ از سمپل، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسے کہ میں نے اب بتایا کہ را ود فتحتان از ایکچول میں کیا کہ ایک را ود فتحہ پھر نون ساکن لگا دیا گیا، تو obviously را ود فتحہ کو ہم کیا پڑھتے ہیں، را تو نہیں پڑھتے نا، را پڑھتے ہیں، اور را ود کسرہ کو لائٹ پڑھیں گے اور را ود ضمہ کو ہیوی پڑھیں گے، تو اسی طرح فتحتان اور ضمتان میں را جو ہے وہ ہیوی ہوگا، کسرتان میں وہ لائٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، میں ایک بار پڑھوں گی، آپ سب غور کریں کہ ہیوی لیٹرز اور لائٹ لیٹرز کا کس طرح ہمیں دھیان رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ ون حرکہ سے لانگ نہیں، اس کو کھینچیں گے، ساری صفاتیں جو لیٹرز کی ہیں وہ باقی رہیں گی، اس طرح ہم انشاءاللہ ان کی تلاوہ کریں گے۔ میں پڑھوں گی، ان بن تن ثن جن حن، دیکھیں ہا کو شارپ رکھنا ہے، ہن، اس کو ہم ہن نہیں پڑھیں گے، ان کی صفاتیں لیٹرز کی صفاتیں اور ان کی جو بھی مخارج ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی۔ qualities of the letter and the makhraj of the letter remain same, the articulation points of the letter and the qualities of letter remain same, only we are adding فتحہ and نون ساکن to the letters، فتحہ لگا رہے ہیں لیٹر کو اور ایک نون ساکن لگا رہے ہیں، اوکے، لیکن تنوین کے اندر نون ساکن چھپی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ وہ نون ساکن ہی ہے، فائن، ہم اس کو ایسا نہیں کہتے کہ نون ساکن نہیں پڑھیں گے، نون ساکن ہی ہے، بس اس کو ہم اس فتحہ، اس ضمہ، اس کسرہ میں لگا دیا گیا ہے جو سیکنڈ ہے، اوکے، دو حرکات ہوتے ہیں نا، ایک حرکہ تو حرکہ ہے، دوسری حرکہ نون ساکن ہے، تو پڑھیں ان بن تن ثن، نو سیٹی کی آواز، جن حن خن، ہیوی ہوگا، خو ہیوی ہوگا، اوکے، خن، دن ذن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ، میں نے مخارج الحروف میں اس کو بہت اچھے سے بتایا تھا، پھر بھی آپ کے مسٹیک ہو رہی ہیں۔ اوپر کے دیکھیں اسکوائر کائنڈ آف کتنے دانت ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں ٹیتھز، اس کے جو مین مڈل کے ٹیتھز ہیں جسے ثنایا علیا کہتے ہیں، اس طرح بہت سارے نیمز ہوتے ہیں دانتوں کے بھی، آئی جسٹ تھاٹ کہ ہم اس طرح ہم نہ پڑھیں، بیکاز ہمیں کہیں بھی ثنایا علیا پروناؤنس کرنا نہیں ہوگا، ہمیں بس پتہ چلنا ہوگا کہ ہمارے اوپر کے جو مڈل کے جو ٹیتھز ہیں وہاں پر زبان کی نوک باہر دکھنی چاہیے، کیا ہوگی باہر دکھے گی، جب آپ مرر میں جا کے دیکھیں گی تو آپ کی زبان کی نوک وہ ثنایا علیا، وہ جو مین مڈل کے جو ٹیتھز ہیں وہ اس کے کارنرز پہ نیچے آپ کی زبان کی نوک دکھنی چاہیے، تب 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، ایک ہے ث اور ایک ہے ذال اور ایک ہے ظ، یہ تینوں میں سا یا زا والی آوازیں نہیں آتی، تو میں جب آپ انشاءاللہ پڑھیں گی آپ تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ 3 لیٹرز میں مسٹیکس نہیں کریں گے انشاءاللہ، فائن، I just want you all to note this down کہ لیٹر ث، لیٹر ذ اور لیٹر ظ بزنگ اینڈ وزلنگ ساؤنڈ آنے والے لیٹرز نہیں ہیں، وہ لیٹر ذ ہے اور سین ہے اور صاد ہے جس میں سیٹی کی اور بزنگ کی آواز آتی ہے، تو انشاءاللہ زبان کی نوک باہر نکال کر پڑھیں، ذن، اوکے، ذن، اور را یہاں پر مشترک تو ہیوی ہوگا، رن، زن، دیکھیں اس میں آتی ہے آواز زن، اگر ہم نے کوئی لیٹر جو کوئی ورڈ ہو جو ذال سے شروع ہو رہا ہو جیسے ذکر، اوکے، ذکر ذال سے شروع ہوتا ہے اور اگر ہم نے اس میں زب لگا دیا تو میننگ چینجز، رائٹ، تو میننگ چینج ہو سکتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی میننگ وہ ورڈ ہی بے معنی ہو جائے گا، اسی طرح ہم یہاں پر اس کو چینج نہیں کریں گے، لہن جلی ہوگی، ذال کو ز کی طرح نہ پڑھیں، ذال کو ذال ہی پڑھیں گے، ذن، رن، زن، سن، شن، سن، ہیوی ہوگا، سن، یہ تھا سن، یہ تھا سن، بون، 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 ٹپ آف دا ٹنگ کا استعمال نہ کریں، بون، سائڈ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں، اگر آپ ایک
زبان کے ایک حصے سے ایک جو سائیڈ ہوتا ہے نا لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ وہاں سے ضاد کو پروناؤنس کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور وہ دال کی طرح ساؤنڈ بھی نہیں کرے گا. کل سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ وہ ضاد کو جب پروناؤنس کرتی ہیں تو دال کی طرح ساؤنڈ کرنے لگتا ہے. وہ کب ہوتا ہے جب ہم دونوں سائیڈ آف دا ٹنگ کو استعمال کر کے ضاد پڑھتے ہیں. ایکچولی اسی طرح پڑھنا ہے. 3 چوائسز ہیں ضاد کو پڑھنے کے. 2 سائیڈ آف دا ٹنگز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یا تو صرف لیفٹ سائیڈ یا تو صرف رائٹ سائیڈ. اوکے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز جب 2 سائیڈ آف دا ٹنگز بھی یوز کرنے سے دال کی طرح ہو رہی وہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں جب 2 بھی ہم سائیڈز یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھی اگر پریکٹس نہ رہی ہماری تو ٹپ آف دا ٹنگ اوپر کے مسوڑوں پہ لگ کر پریشر کریٹ کر کے دال کی طرح آواز آتی ہے اور ہماری جو سائیڈ آف دا ٹنگ ہے وہ تھوڑے لوز ہو جاتے ہیں. لوز نہیں ہونا. ہم نے کیا دیکھا تھا کہ دال کا جو مخرج ہے زبان کی نوک وہاں پر ہماری زبان مسوڑے پہ تھوڑا بس لگے گی سپورٹ کے لیے لیکن ساری پریشر سائیڈ آف دا ٹنگ میں کریٹ ہوگی. اس طرح کر کے پڑھیں گے تو ضاد جو ہے وہ ایزیلی پروناؤنس ہوگا. لیکن آپ کو اس طرح ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو صرف ایک سائیڈ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں اور پڑھیں ضن ضن. اوکے ضن سائیڈ آف دا ٹنگ سے. تون ہیوی ہوگا. غن یہ بھی ہیوی ہوگا. یہ ذال کو ذن پڑھیں گے اس کو غن پڑھیں گے تھوڑا سا ہیوی. غن اپنی زبان کی تھوڑا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو اوپر اٹھائیں. عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین. Very simple, right? Same thing with ضمتين. ان بن تن ثن جن حن حن حن. Okay, very sharp. خن دن ذن رن زن. رن دیکھیں ہیوی ہو رہا ہے. ہم اس کو رن نہیں پڑھ رہے بلکہ رن رن. زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی. زن سن شن. یہ سارے 4 لیٹرز ہیوی. سن بن تم ظن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین. Very simple and very easy الحمدللہ. یہاں دیکھیں ان بن تن ثن جن حن ح بہت ہی شارپ. حن خن دن ذن رن لائٹ ہوگا. زن سن شن صن بن بن. دیکھیں سائیڈ آف دا ٹنگ کا استعمال ہو رہا ہے. بن بن پن پن تھوڑا سا ہیوی. یہ تھا تن یہ تھا پن پن. اوکے ٹوی نہ پڑھیں. واو کا استعمال یہ جب پڑھیں گی نا آپ صاد ضاد طا وہ آپ کے ہونٹ کا استعمال نہیں ہوگا. ہونٹوں کو گھمائیں گی تو اب وہ سوی دوی طوی ہو جائے گا. اس طرح نہ پڑھیں. صن بن پن ون. اوکے زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں تب یہ ادا ہوں گے ہیویلی. غن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین. اوکے یا میں نے دیکھا اکثر سسٹرز یا کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں جیسے ان کو ہی ان جس طرح ہم یہاں حمزہ کو پڑھ رہے ہیں نا اسی طرح ین ین کو بھی ان ہی پڑھتے ہیں. ان دیکھیں نکل رہا ہے ہمارے اقصى الحلق سے. ین نکل رہا ہے ہمارے زبان کے درمیانی حصے سے وسط اللسان سے تو اس کو ین پڑھیں گے. اگر آپ کو یہ پروناؤنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اردو میں ہم یہ کے لیے یوز کرتے ہیں نا یہ یا یو یہ اس طرح یہ پڑھنے کی کوشش کریں. ین اوکے ین انشاءاللہ. تو ہم نے الحمدللہ فتحتان ضمتان کسرتان کو دیکھ لیا ہے. یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ہم ان کو کس طرح پڑھیں گے. تنوین فتحہ ضمہ کسرہ تینوں کی ہے. یہاں دیکھیں ہا یہاں پہ کیا آ رہا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کویشچنز بھی کروں گی تھوڑے تاکہ آپ کو جو ہے دوسرے رولنگز جو ہم نے آلریڈی سیکھے ہیں ان کی بھی سمجھ آ جائے. آپ خود مجھے بتائیں گی یہاں پہ کون سا مد ہو رہا ہے. واو ساکن یہاں پہ حروف مد ہے یا حروف لین ہے بتائیں. مد. جی مد ہے کیونکہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ ہے. رائٹ اوکے الحمدللہ. اس کو پڑھیں آپ سب ریپیٹ کریں. ہودن. جی یہاں بتائیں یا ساکن جو ہے یا مد ہے یا لین ہے. جی یا مد ہے ماشاءاللہ. اور یہ بتائیں کہ یہ جو ہے کہاں سے پڑھا جائے گا. میڈل آف دا تھروٹ سے پڑھا جائے گا یا تھروٹ کے آخری حصے سے پڑھا جائے گا. جی حلق سے مڈل سے پڑھیں گے. بہت ہی شارپ ہوگا.
ہا وسط الحلق سے پڑھیں گے. اوکے اس کو جی جی نون کو کتنا حرکہ لمبا کر رہے ہیں اسٹریچ؟ 2 کاؤنٹ. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. حنیفن. جی یہاں پہ کون سا مد ہو رہا ہے؟ الف سے پہلے فتحہ ہے، الف مد ہو رہا ہے، الف مد ہو رہا ہے، مد طبع. جی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جی ہم اس کو حروف مد الف مد بھی کہیں گے یا مد اصلی کہیں گے یا مد طبعی کہیں گے، رائٹ؟ انشاءاللہ کتنا حرکہ لمبا کریں گے اس کو؟ 2 حرکہ. جی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. پڑھیں آپ سب اور قوف کو ہیوی پڑھیں. شقاقن. جی ماشاءاللہ. اوکے یہ بتائیں کہ یہ جو اوپر آپ کو دکھ رہا ہے الف صغیرہ یا کھڑی زبر یا کھڑی فتحہ، جی کتنا حرکہ لمبا کریں گے؟ 2 کاؤنٹ. جی ماشاءاللہ. اور یہ ہا کہاں سے نکالیں گے؟ وسط یا اقصل؟ مڈل اینڈ آف دا تھروٹ. جی جی ویری گڈ. اقصا. اقصا اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو یاد رکھ لیں مسجد اقصا ہے نا، مسجد اقصا. اقصا کا مطلب ہے دور کو کہتے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ سے بہت دور ہے نا، تو اس لیے اس کو اقصا کہتے ہیں. اس لیے اقصا یعنی دور، وہ حلق جو بہت ہی دور ہے. اوکے. شہادتن. اوکے. غین کون سا لیٹر ہے، لائٹ یا ہیوی ہے؟ جی ماشاءاللہ ہیوی لیٹر ہے. اور کون سا مد ہو رہا ہے؟ الف مد. کتنا حرکہ لمبا کریں گے؟ 2. جی ماشاءاللہ. بغافلن. جی یہاں صاد طا را تینوں کو کیا کیا جائے گا؟ ہیوی ہوگا. را کیوں ہیوی ہے؟ را کو کیوں موٹا کریں گے؟ فتحہ ہے، زبر ہے، اس لیے ہم اس کو ہیوی کریں گے. اور کتنا حرکہ لمبا کریں گے را کو؟ 2 حرکہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گڈ. صراط. جی ماشاءاللہ. اوکے یہاں بتائیں کہ یا ساکن جو ہے وہ یا مد ہے یا لین ہے؟ یا مد ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس سے پہلے کسرائی ہے، یا مد ہے. را کو جی را کو لائٹ کیا جائے گا یا ہیوی کیا جائے گا؟ ہیوی کیا جائے گا. ماشاءاللہ ہیوی کیا جائے گا. تو اس کو پڑھیں لکبیرتن. را نہیں، را نہیں، را. جی را ہوگا. جی ماشاءاللہ. بلدن. اوکے یہاں بتائیں کہ یہ ذال کو کتنا حرکہ لمبا کیا جائے گا؟ 2 حرکہ. جی کیا اس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، جو ز والی ساؤنڈ آتی ہے، کیا وہ اس میں آتی ہے؟ نہیں آتی. تو اس کو کہاں سے پڑھیں گے؟ زبان کہاں دکھنی چاہیے؟ جی ٹپ آف دا ٹنگ اوپر. جی دانتوں کے باہر دکھنی چاہیے. عذاب. جی ماشاءاللہ. اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ واو کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے یا الف صغیرہ ہے؟ کتنا حرکہ لمبا کریں گے؟ 2 کاؤنٹس ماشاءاللہ. واسع. عین کو کلیئر کریں. واسع. جی اب یہاں بتائیں کہ واو ساکن واو مد ہے یا واو لین ہے؟ جی ماشاءاللہ. کیوں لین ہے؟ لین کیوں ہے؟ جی فتحہ ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. اور اس کو کتنا حرکہ لمبا کرنا ہے ہم؟ صرف ایک. اوکے کھینچنا نہیں ہے، صرف ایک ہی حرکہ کریں گے. لقوم. اوکے ماشاءاللہ ہم نے تنوین کو کمپلیٹ کر لیا ہے، تو آپ سب انشاءاللہ پڑھ سکتی ہیں. سسٹر یہ واسیون ایک بار پڑھ کے سنائیے. وا ہے کہ وا؟ دیکھیں واو جو ہے نا اس کو ہم کبھی بھی دانتوں کا استعمال نہیں کریں گے. اوکے ہم دانتوں کا استعمال نہیں کریں گے واو کے لیے. ہم ہونٹوں کو گول کریں گے اور پڑھیں گے واسع.
واسعن، اگر نیچے کے جو ہونٹ ہیں اس پہ ہم نے اوپر کے دونوں دانت لگا کر پڑھا تو وہ آواز آئے گی و، یہ آواز نہیں آنی چاہیے. ہم اس کو ہونٹوں کو گول کریں، اوکے گول کریں اور اوپن کر دیں، اس طرح ہوگا واسعن. اوکے جزاک اللہ. جی ویاکی خیر. الحمدللہ. اگر کوئی اور ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ لیں، اس کے بعد آپ سب ان ورڈز کو پڑھیں گے، ایٹ لیسٹ 2 to 3 ورڈز کو پڑھ سکتی ہیں. اوکے نو ڈاؤٹس، فائن. تو انشاءاللہ اوکے آپ اپنے ہینڈ پڑھ سکتے ہیں سسٹر. جی آپ اپنے ہینڈز رائز کریں تاکہ جی سسٹر بتائیں، کوشچن پوچھیں. سسٹر ہم کیا ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا پروناؤنس کر کے بتائیں. جی اوکے میں پروناؤنس کروں گی. جی سسٹر آپ کو تن کا آواز، صراطن، تن کا آواز I'm not able to get. جی آپ اس کو تا کی طرح پڑھ رہی ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے پن پن، صراطن صراطن. اوکے پن پن، اس کو ٹوین Is it? یا پن. Just pronounce, just correct me. اوکے Siratin. اوکے Siratin. اوکے اٹ از بٹ اوکے. جی کریکٹ ہے الحمدللہ. اوکے فائن. کیا ہم اسے ریوائز کر سکتے ہیں سسٹر، پڑھ سکتے ہیں؟ جی سسٹر آپ پڑھ لیں پہلے انشاءاللہ. اوکے آپ سنیے. جی اوکے. ہودن حنیفن شقاقن شہادتن بغافل صراطن لکبیرتن بلدن عذاب وسیع لقوم. اوکے الحمدللہ دیٹ واز گڈ ماشاء اللہ. کچھ ہی مسٹیکس آئی ہیں اور یہ لہن جلی بھی ہو سکتی ہیں تو ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں انشاءاللہ. پہلا ہے ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ وسط الحلق سے، شارپ آواز آئے گی نا لیکن آپ نے اس کو پڑھا، اس سے لہن جلی ہو گئی. رائٹ، لہن جلی اگر یہی آپ قرآن پڑھنے میں کریں گی تو گناہ ہو جائے گا، نہ کریں. حنیفن. اوکے اور یہ جو آپ نے پڑھا وہ خو کی طرح پڑھا، جو حلق کا لیٹر ہے. خو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قو. اوپر سے پڑھیں گے کیا؟ ہاں دیکھیں ہمارا حلق اگر یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا تو ہم اس کو اس زبان کے اس آخری حصے سے پڑھیں گے، اس آخری حصے سے. اگر آپ امیجز جا کر دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. if this is a throat and if you're reciting letter خو from here، یہ اوپر کا پیلیٹ ہے. سوچیں ہمارے منہ کا اوپر کا پیلیٹ، فائن. تو ہماری یہ زبان ہے، اگر تو یہ جو آخری حصہ ہے نا یہ اوپر کے اس سافٹ پیلیٹ پہ ٹچ ہونا چاہیے. قو. جی ماشاءاللہ دیکھیں it is better now. قو. جی تھوڑی آواز آپ کی قو کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس طرح زیادہ پریکٹس کریں گے تو بیٹر ہو جائے گا، کیونکہ قوف کو کاف میں بدلنے سے مسٹیک ہو سکتی ہے. اور غین ایک ہیوی لیٹر ہے، غافلین پڑھیں گے، غافلین نہیں، آپ نے غافلین پڑھا، غافلین. اور یہ سارے لیٹرز ہیوی ہو جائیں گے. آپ نے لائٹ پڑھا سی. جی ماشاءاللہ. تو کو بھی ہیوی رکھیں. صراطن. صاد بھی ہیوی، را بھی ہیوی، طا بھی ہیوی. یہاں بھی را کو آپ ہیوی کرنا ہے. لکبیرتن، را نہیں را. جی بلادن نہیں ہے، بلدن. سب کو ایک ایک حرکت. جی یہاں ذال کو آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ہم نوک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے عذاب پڑھا. عذاب ہم اردو میں تو کہتے ہیں عذاب، لیکن عربک میں وہ ہے عذابن. عین کو پڑھیں گے عذابن. نہیں آپ دوبارہ آپ نے ذا کی آواز لائی ہے، ذا نہیں آئے گی اس میں. ذا زبان کی نوک باہر نکالیں. ذا عذابن. جی واسعن، واو کو 2 حرکہ لونگ. جی یہاں پہ لقومی سیم تھنگ، وہی قوف کو اپنے خو کی طرح پڑھا. باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ویری گڈ الحمدللہ. نیکسٹ ہے سسٹر، یہاں پہ جو ہینڈ ریس کی ہے میں ان کے نیمز بلاؤں گی. سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں. اوکے تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.